السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک سے ہو؟ بات کچھ ایسے سٹارٹ کروں گا، میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا اور کچھ انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. ابھی تک میں اس چیز پہ اس لیے کوئی بات نہیں کر رہا تھا کہ خاموشی سے میں دیکھ رہا تھا. آل دو آئی نیو فرام ویری لانگ اگو، فرام پاسٹ 10 to 15 years وٹ از دا ایجنڈا آف آخر الزمان. یہ مجھے کافی ٹائم سے پتا تھا کیونکہ میں کچھ زیادہ ان چیزوں میں گھسا رہتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، جانتا ہوں چیزوں کے بارے میں. پہلے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، اسٹارٹ کرتا ہوں فرام دا بگننگ. ایجنڈا 21، واٹ از ایجنڈا 21؟ ایجنڈا 21 یہ کچھ یو این ایس سی آر اور دوسری جو ہیلتھ آرگنائزیشن این جی اوز ہیں اور ورلڈ میڈیکل وہ پروگرام سسٹم ہے، ان کا ایک ایجنڈا تھا ڈی پاپولیشن کا. تو کافی ٹائم سے یہ پلان اپ ہو رہا ہے کہ ہم کیسے ڈی پاپولائز کریں دنیا کو. کہ کبھی کہتے ہیں CO2 بہت زیادہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے. دا بیسک تھنگ از دس ایجنڈا از ویری اولڈ اسرائیلی دجالی ایجنڈا. دا ایجنڈا از ٹو ڈی پاپولائز دا پاپولیشن، کہ کیسے دنیا کے میسو لوگوں کو ایک ڈیتھ پلان کے ذریعے، ایک بایو ویپنری کے ذریعے ختم کیا جائے. تو اس پہ کافی ٹائم سے کام شروع ہے. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو بایولوجیکل وار فیئر ہے، دس از دا فیکٹ آف آخر الزمان آف یور لائف. تو جب ان کو اس چیز کا ریئلائز ہو گیا کہ ایٹامک اور نیوکلیئر ویپنری جو ہے اس سے ہمیں بھی نقصان ہے، تو اگر اس سے ہم لوگ ڈی پاپولیشن کریں گے تو وہ کافی مسئلے مسائل میں ہم بھی پڑ جائیں گے. تو وائی ناٹ ٹرائی بایو ویپنری؟ بایو ویپنری کیا ہے اس پہ آپ اپنی خود ریسرچ کیجئے گا، اور کس ٹائم سے اس کے اوپر کام شروع ہے، اور اس کی فنڈنگز کون کرتے رہے ہیں، کون سی دنیا میں کدھر ان کی لیبس ہیں اور یہ بایو ویپنری پہ کام ہو رہا ہے، ان کے ہائٹس کدھر ہیں. تھرو آؤٹ ہمیں موویز میں، گیمز میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں یہ میسیجز ملتے رہے ہیں کہ کیسے دنیا کے جو آخری وقت ہوگا، آخر الزمان ہوگا، اس میں ہم ڈی پاپولائز کیسے کریں گے آبادی کو. تو یہ سارا ایجنڈا 21 کے تھرو ہو رہا ہے. اب آ جاتے ہیں میڈیا کی طرف. میڈیا دجالی ہے اور وہ اس کا پہلا مقصد ہے کہ آپ کبھی بھی اصل بات تک نہ پہنچو. آپ آپس میں ہی لڑائی میں، فرقہ واریت میں، تو صحیح نہیں ہے میں صحیح ہوں اور تو غلط ہے اور وہ غلط ہے، اور بس میں نون لیگی ہوں تو پیپل پارٹی کا ہے تو فلاں ہے، بس اس میں ہی آپ کو الجھایا رکھا ہے اس نے آپ کو کبھی بھی آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کیسے اپنے آگے لائف میں کیسے سروائیو کریں گے، کن چیزوں سے آپ اپنی زندگی، اپنے گھروں کی زندگی، بچوں کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، ان چیزوں کا کبھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دیا. تو بیسکلی میں بات اس لیے پہلے میڈیا کی کر رہا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس کا ایک فتنہ ہے، یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عذاب یا وبا نہیں آیا. یہ ایک مین میڈ وائرس ہے جو لیبارٹری کے اندر تیار کیا گیا ہے اور کافی ٹائم پہلے ہی ہمیں دے دیا ہے. اب میں ذرا بگننگ سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں تو آپ لوگوں کو ذرا کچھ کلیئر ہوگی. راؤنڈ آفٹر 2000 جب ملینیم شروع ہو گیا 2000، تو 2002 2003 میں یہ وائرس سب کو مل گیا ہے، ہم سب کی باڈی میں ہے، انکلوڈنگ می، یو، ایچ اینڈ ایوری پرسن ہو از لسننگ دس ریکارڈنگ رائٹ ناؤ، انکلوڈنگ ایوری سنگل پرسن آف دس پلانٹ. وی آر آل انفیکٹڈ ود دس وائرس، بٹ اٹ از سلیپنگ ان سائڈ اوور بلڈ اسٹریم. کب اس کو ٹریگر کرنا ہے اور کب یہ اپنے اصل فیز میں سامنے آنا ہے، یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے رکھا ہوا تھا. وائرس بہت ٹائم پہلے سے دے دیا ہم سب کو، جو نیسلے، پیپسی اینڈ جانسنز اور جتنے بھی یہ ویل نون اسرائیلی پروڈکٹس ہیں جن کے اونرس کمپنیز بیس اسرائیل ہیں اور ادھر سے یہ پروڈکٹس اور کمپنیز بنی ہیں، لانچ ہیں، اور ہم ان کے پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں کافی ٹائموں سے. وی آر آل انفیکٹڈ ود دس وائرس. ٹھیک ہے، میں آپ سب کو جو یہ ریکارڈنگ سن رہے ہیں ان کو اوپن چیلنج دیتا ہوں کہ پروو می رانگ اینڈ گو ہیو اے ٹیسٹ. آپ سارے اس کے سارے کووڈ 19 پازیٹیو ڈائگنوز ہو گئے. جتنے بھی آپ میں سے جائیں گے ٹیسٹ کے لیے وہ کووڈ 19 پازیٹیو ڈائگنوز ہوں گے. وہ اس لیے کہ وی آر آلریڈی انفیکٹڈ 15 اور 16 years ago. Now this virus is showing its full potential. تو اس کو ٹریگر کیا گیا ہے کیسے؟ یہ ایک ایئر بارن وائرس ہے. ایئر بارن وائرسز کیا ہوتے ہیں اس کے بھی بارے میں آپ اپنی اسٹڈیز کر سکتے ہیں خود ہی.
کہ جاننے کے لیے کہ واٹ از این ایئر بارن وائرس. اس کو ہوا کے ذریعے، پروڈکٹس کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے پھیلایا گیا جو ہمارے جسم میں کافی ٹائم سے موجود ہے ان اے سلیپ موڈ. ابھی آپ یہ سوچو کہ اگر وی آر انفیکٹڈ تو ہم لوگ کیوں، ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا؟ وہ اس لیے نہیں پڑ رہا کہ وی ہیو اسٹرانگ امیونٹی سسٹم. صرف وہ لوگ اس کی لپٹ میں بری طریقے سے آ گئے ہیں کہ جن کا امیونٹی سسٹم بہت زیادہ ویک ہے، بہت ہی زیادہ ویک ہے. تو وہ ان کے اندر یہ وائرس جو ہے ڈومیننٹ ہو گیا اور ان کے امیونٹی سسٹم ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکا اور وہ کرٹیکل کنڈیشن میں آ گئے، جس میں بہت سے کیسز نمونیا کے ہیں، ARDS کے ہیں. ARDS کیا ہے؟ مطلب یہ تو سب کو ہی پتا ہوگا جو میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈس آرڈر سنڈروم. یہ ہمارے اندر کافی ٹائم سے ہے ARDS. اچھا، اس کا کرونا وائرس سے کیا لینا دینا ہے، نمونیا کا، ان سب کا؟ وہ یہ لینا دینا ہے کہ یہ وائرس آپ کی باڈی کے اندر کافی ٹائم سے ہے. اب جب انہوں نے ایئر بورن ٹریگرز اس کا لیک کیا ہے ان لیٹ 19 نومبر اور دسمبر، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، تو انہوں نے ایک ایئر بورن اسپریز اور کیمیکلز اس طریقے کے ریلیز کیے ہیں. جس نے سانس لیا وہ ڈیڈ وائرس اندر اس کے جو تھا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا. ڈیڈ نہیں کہا جا سکتا، اٹ واز ان ڈیپ سلیپ موڈ سینس وین یو گاٹ فرسٹ. سنس دین اٹ از ان ڈیپ سلیپ موڈ جو اب ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. اور ان کا یہ پراپر ڈیپ پاپولائزیشن کا پلان تھا کہ اس کے ذریعے جو ہے ہم لوگ اس طرح وائرس نکالیں گے، پھر اس کے بعد جو بچ جائیں گے پھر ان کے لیے کوئی اور نیا ذریعہ دریافت کریں گے. دے نیڈ ٹو ڈی پاپولائز دا ورلڈ. تو چائنا سے شروعات کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ سپر پاور بن رہا ہے اور دنیا میں سب سے بڑی آبادی ہے ان کی، تو سب سے پہلے ادھر سے اسٹارٹ کرو کہ یہاں تو 1 کروڑ کچھ مرے نا. تو آپ ابھی دیکھتے جائیں گے کہ جیسے یہ وائرس شروع ہوا ہے کچھ عرصے میں یہ ایسے ختم بھی ہو جائے گا، لیکن جانے بہت لے گا. وہ اس لیے کہ پیپل دوز ہیو ویری ویک امیونٹی سسٹم، وہ لازمی اس کی لپٹ میں بری طریقے سے آئیں گے. وی آر آل ہیونگ دس وائرس ایکٹیویٹڈ ان آور باڈی رائٹ ناؤ، رائٹ دس ویری انسٹنٹ. ہم سب کی باڈی میں یہ وائرس ایکٹیویٹڈ ہے اور پورے طریقے سے کام کر رہا ہے، لیکن اثر کیوں نہیں دکھا رہا ہم پہ؟ بیکاز آف اسٹرانگ امیونٹی سسٹم. What media is not telling you right now, they are telling you to have a mask, have a sanitizer, have a gloves, have that, have the other contingency plans. یہ سب بکواس ہے، یہ سب کا سب بلشٹ ہے، بکواس ہے. No mask can save you, no gloves can save you, no hand sanitizer can save you, although you have to kept these precautionary measures. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سب مت استعمال کرو، بٹ اف یو آر تھنکنگ کہ یہ سب استعمال کر کے آئی ول ناٹ بی انفیکٹڈ بائی دس وائرس، دین یو آر رانگ. Right now, each and every single human being, including babies, old peoples, every people in this world, they are infected with this virus very long ago. But the fact why we are not being affected is that our body is constantly fighting with this virus. اچھا، میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. ابھی جب جیسے یہ 2020 شروع ہوا ہے یا اس سے کچھ پہلے کے ٹائم آپ لگا لو آپ سارے، تو مائنر ہیڈکس، مائنر فیورز، مائنر لنگس ایشوز، کھانسی ہونا، نزلہ ہونا، یہ آپ ہر بندہ فیس کر رہا ہوگا. اسے کھانسی بھی لگی ہوگی، دن میں ہلکا پھلکا سر میں بھی درد ہوتا ہوگا یا فرنٹ میں یا بیک میں، یا کبھی آنکھوں میں درد ہوتا ہوگا، یا ہلکے پھلکے یہ چلز آتے ہوں گے اور گوز بمپس بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہوں گے. یہ کیوں ہو رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یور باڈی از فائٹنگ بیک. آپ کی باڈی، آپ کا جو اسٹرانگ امیونٹی سسٹم ہے، اٹ از فائٹنگ بیک. تو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیٹ از اے گڈ سائن، پازیٹیو سائن. اب آپ کو جو بات میڈیا نہیں بتا رہی وہ میں بات آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں جب سے یہ بکواس شروع ہوئی ہے، یہ کووڈ 19 کی، یہ ناول کرونا وائرس جو ہے، میں اس ناول کی بات کر رہا ہوں. یہ جو ناول ہے کرونا وائرس کی، تو ایسے اراؤنڈ 200 وہ ہیں، فیملی ہے، سسٹم ہے، لیکن میں آپ کو بات کروں ناول کی. ناول وہ کرونا وائرس ہے جو آپ کی باڈی میں آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، صرف اس کو ٹریگر اب کیا گیا ہے. اب اس کو ٹریگر کیا ہے کہ اب وہ اپنا کام دکھانا شروع کرے، جو وہ پورے طریقے سے دکھا رہا ہے. اگین میں کہوں گا کہ آپ لوگ جاؤ اور ابھی اس وقت اپنا ٹیسٹ کراؤ. آپ لوگ جو ڈائگنوس ہوگے وہ کووڈ 19 پازیٹیو ڈائگنوس ہوگے، لیکن آپ پھر سوچو گے کہ اثر کیوں نہیں کر رہا، تو بات آتا ہے اس کی امیونٹی سسٹم کی. ابھی میڈیا آپ کو کیوں نہیں بتا رہی
کہ آپ اپنا میڈیا، آپ اپنا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ کرو. وہ اس لیے کہ لوگ دوڑیں گے دھڑا دھڑ ہائی ایفیشینٹ امیونٹی بوسٹر خوراکوں کی طرف، اور ہمارا یہ جو ہے یہ بیچارہ ہینڈ سینیٹائزر، ماسک اور یہ گلوز بیچارے بکیں گے نہیں. تو وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ آپ اس سے نہیں بچ سکتے، آپ کو اپنا امیونٹی سسٹم بوسٹ کرنا ہے، آپ اس سے بچو گے. تو یہ چیز میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کافی ٹائم سے میرا میڈیا کے اوپر بھی نظر ہے، میں ریسرچ کر رہا ہوں ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو. دن رات میں نے اپنی ایک واچ لگائی ہوئی ہے، ایک میری نظر رکھی ہوئی ہے میں نے ہر چیز کے اوپر، کہ میں دیکھوں کب یہ اب ریویل کرتے ہیں کہ امیونٹی سسٹم اپنا بوسٹ کرو. تو جب اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو یہ نہیں بتایا جا رہا، تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ کسی طرح سے یہ بات شیئر کر دیتا ہوں. تو آگے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ریکارڈنگ کو ضرور اپنے دوسرے گروپس میں دوستوں کو ان چیزوں کو بھیجیں کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ پہنچے. یہ صدقہ جاریہ آپ سب لوگوں کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات کی معلومات ہو اور وہ اس سے بینیفٹ حاصل کریں. ابھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہم اپنا امیونٹی سسٹم کیسے بوسٹ کریں. تو وہ بہت ایزی ہے، بہت ہی زیادہ ایزی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ذرا دھیان اس چیز کے اوپر دیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1400 سال پہلے کہ کلونجی کے اندر موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. تو بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ، مطلب موت کا اس میں علاج نہیں ہے، باقی اس میں ہر چیز کا علاج ہے. تو فرسٹ آف آل آپ دن میں تھوڑی سی کلونجی کی اماؤنٹ لیں، ایک مطلب 10-15 گرینس جو ہیں کلونجی کے وہ کھائیں، ناشتے میں لیں، رات کو لیں، جس طرح بھی لیں آپ کو بیٹر لگتا ہے. آنینس کھائیں، سالٹڈ آنینس، یہ امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے. وائٹامن سی کا انٹیک کریں، یہ امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے. کیلے کو کثرت سے کھائیں، ابلا ہوا انڈا کھائیں. میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایزیلی آپ کی رینج میں ہیں اور آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑے گا. ان سب میں پھر میں آپ کو کنگ فوڈ بتاتا ہوں، جو کنگ فوڈ ہے اس چیز کے لیے، دیٹ از ڈیٹس. الحمد للہ آپ اگر حدیث کی طرف جائیں گے تو میرے خیال سے جو جتنے ذاتی میں نے پڑھ لی ہیں، کوئی 50-60 حدیث میں خالی کھجوروں پہ پڑھ چکا ہوں، کھجوروں کے فوائد پہ، ان کے بینیفٹس پہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوریٹ فروٹس میں یہ ایک مین ایلیمنٹ ہوتا تھا جو وہ ڈیلی کے حساب پہ کھاتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ کنگ ایلیمنٹ ہے، بہت چیپلی مل جاتا ہے، اور یہ آپ بادشاہ ہے امیونٹی کو بوسٹ کرنے کا. یہ بادشاہ ہے، دس از دا کنگ ٹو بوسٹ امیونٹی. ٹھیک ہے، آپ ڈیٹس لے لو اور وہ کھاؤ، اور بچوں کو بھی کھلاؤ، بڑوں کو بھی کھلاؤ، سب کھاؤ. کھجوریں بہت سستی ہے، بہت آرام سے مل جاتی ہے. سیکنڈلی، کیسے گلے اور ناک کا جو یہ کووڈ-19 وائرس ہے، اس کو امیونٹی آپ کا سسٹم آلریڈی لڑ رہا ہے، لیکن اس کو بوسٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. آرگینک ونیگر، آپ اس میں گریپ کا آرگینک ونیگر لے لو، گنے کا لے لو، سیب کا لے لو، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا ایپل کا آرگینک ونیگر، جو انفلٹرڈ ہو اور جو کسی طریقے کے تھرڈ پارٹی آرٹیفیشل ایسیٹک ایسڈ کو کمبائن کر کے نہ بنا ہو. را ونیگر ہو بالکل خالص، جو بہت ایزیلی بریک کمپنی کا بھی مل جاتا ہے، امریکن گارڈن کا بھی مل جاتا ہے. ابھی 10-15 کمپنیاں اور بھی آ گئی ہیں، کسی بھی بڑے اسٹور سے آپ کو یہ مل جائے گی. یہ آپ لوگ ایک چمچ پیو گرم پانی کے ساتھ اور گھر میں سب کو پلاؤ. یہ ساری میں چیزیں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم ماسک اور گلو اور سینیٹائزر کے پیچھے دوڑنا ایک بہت بڑی کمکلی ہے. دوڑو ان پروڈکٹس، ان خوراکوں کی طرف جو آپ کے امیونٹی کو بوسٹ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی احتیاط آپ یہ کریں کہ کم سے کم سوئیں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2 گھنٹے پورے دن میں سوئیں، لیکن کم سے کم سوئیں، 6 سے 7 گھنٹے کی نیند کریں. ایکسیسو سونا بھی آپ کے امیونٹی کو ڈسٹرائے کرتا ہے. وہ ہیلدی بیکٹیریا جو کانسٹنٹلی آپ کی باڈی میں آپ فائٹ کر رہا ہے وائرسز کو اور انہیلدی بیکٹیریا کو، اوور سونا اس بیکٹیریا کو ڈسٹرائے کرتا ہے، ڈیمیج کرتا ہے. تو کوشش کریں بہت کم سوئیں. کھانے کی مقدار بھی ذرا کم کر لیں، زیادہ ایسے تند کے نہ کھائیں لیکن اتنا کھائیں کہ پیٹ بھرا ہو، آپ کا جسم طاقت میں ہو. لیکن امیونٹی بوسٹنگ فوڈز کھائیں جو آپ کے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کریں. یہ چیزیں استعمال کریں. اور ٹی وی پہ دھیان لگانا، اور کتنے کیسز ڈیتھ کے ہو گئے اور کتنے کیسز انڈر اس میں ہیں، اور کتنے کوارنٹین میں ہیں، کتنے اس کیا کہتے ہیں انڈر پروسیس ہیں، یا کتنے اس کے میڈیکیشن کے انڈر ہے. ان سب ٹینشنوں پریشانیوں سے اپنی جان کو نکالیں. پہلے تو اپنے دماغ کو اس ڈپریشن انزائٹی سے ریلیکس کریں، کام ڈاؤن کریں، اور ٹی وی سے ہٹ جائیں.
ٹی وی سے ہٹ جائیں، جتنا ہوتا ہے نماز پڑھیں، ذکر کریں، قرآن کھولیں، کچھ ترجمہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، کسی اور طرف اپنے دماغ کو ڈائیورٹ کریں، اس خرافات سے بچیں. کیونکہ جو ڈی پاپولائزیشن کا پروگرام ہے اس میں کتنے لوگ تو بس ڈپریشن سے ہی مر جائیں گے یہ دیکھ دیکھ کے کہ وہ کرونا وائرس آ رہا ہے، ہم نے تو کل ختم ہو جانا ہے. مرنا حق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا سب نے ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی یہاں رہے گا. پیغمبر چلے گئے تو میرے خیال سے ان سے آگے کوئی بندہ بھی نہیں ہے کہ جو رہے گا باقی رہے گا. مرنا حق ہے، مرنا سب نے ہے. تو جو لوگ کرونا وائرس سے ڈیتھ سے وبا سے مر رہے ہیں تو ان کی بھی میں ایک چیز کے لیے بتا دوں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم کسی وبا سے مر گئے تم شہید کی موت مرو گے. یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث اور مسلم میں بھی ہے کہ اگر تم ایک حدیث یہ ہے، میں آپ کو کمپلیٹ سنا دیتا ہوں، اتنا ٹائم نہیں لگے گا. اگر تمہیں کوئی وبا ہو تو تم جس جگہ پر موجود ہو ہرگز وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ نہ جاؤ، کیونکہ تم اس وبا کو دوسری جگہ بھی پھیلا دو گے. تو اگر تم اس وبا سے اسی جگہ پر رہو اور اگر مر گئے تو تم ایک شہید کی موت مرو گے. یہ آپ کے نبی کا فرمان ہے، یہ کسی عالم کا، میرا یا کسی اور تھرڈ بندے کا بات نہیں ہے، یہ آپ کے نبی کی فرمان ہے. تو اس میں بھی مسلمان کے لیے ایک حوصلہ افزائی ہے کہ چل میرا اگر وقت قریب ہے، میں نے مرنا ہے، تو اس طرح مر گیا تو چلو پوری زندگی میری گناہ گاری میں گزر گئی ہے، میرا رب اگر ایسے مار کے مجھے بلا لے گا تو وہ شہادت کی موت مجھے نصیب کرے گا. آل دو یہ سوچ کے آپ ایسا نہ ہو کہ جا کے کرونا وائرس سسپیکٹ کے چہرے کو لکھ کرنا شروع ہو جاؤ کہ مجھے لگ جائے اور میں شہادت کی موت مر جاؤں. نو، آپ نے جتنا ہو ریزسٹ کرنا ہے، اور لوگوں سے ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے، بہت قریب آ کے بات کرنے سے، ان سب چیزوں سے ریزسٹ کرنا ہے. کوشش کریں کہ بڑے بزرگوں کے پاس بالکل نہ جائیں. اگر وہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں تو ان کی باڈی کا امیونٹی سسٹم بہت ویک ہوتا ہے، دے کین ناٹ فائٹ بیک، وہ نہیں لڑ سکتے. اچھا، اب میسج کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے، اکثر لوگ بڑے میسیجز سے بور ہو جاتے ہیں اور کوئی سننا نہیں چاہتا ایک چیز کو. تو میں اب یہ ذرا بات کو شارٹ کرتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں. اب آ جاتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف. بہت سی دنیا میں ایک وائلڈ اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، اس کی یہ ویکسین ہو سکتی ہے، اس کا وہ ویکسین ہو سکتا ہے. نمونیا، ٹائیفائڈ اور ARDS کے لیے آپ لوگوں کو میڈیکیشن بہت ٹائم پہلے دے دی گئی ہے، اور سب سے بیسٹ میڈیکیشن اس ٹائم پہ ہے کہ اگر کوئی کرونا وائرس پازیٹیو ہے، آل دو وی آر آل کرونا وائرس سسپیکٹ، سارے ہیں، کسی کا ایسا جسم نہیں ہے جو اس سے بچا ہوا ہے، سب میں ہے. لیکن کسی کے سمٹمس ایسے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کی امیونٹی ہار مان جاتی ہے اور اس کا وائرس اس کی باڈی پہ ٹیک اوور کر جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے لنگس افیکٹ ہوں گے، لنگس اس کے بہت بیڈلی افیکٹ ہوں گے. اور اس میں آپ کے لیے کام آئے گا صرف مائکرولیٹس. مائکرولیٹس کیا ہیں؟ اس کے اوپر آپ ایک 10-15 منٹ کی ریسرچ کریں گے تو کافی نالج آپ کو مل جائے گی. واٹ آر دا مائکرولیٹس اور یہ کیا کرتے ہیں آپ کی باڈی میں. یہ ایک بہت زبردست کیمیکل کمبینیشن ہے جو سائنسدانوں نے کوئی 100-150 سال پہلے ڈسکور کر لیا تھا. تو اور اب تو اس کے اندر ماشاءاللہ اتنی ترقی ہو گئی ہے، مائکرولیٹس کے اندر اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ بہت ایڈوانس فارمولاز آ گئے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو کمبینیشن بتاتا ہوں. یہ دوائیاں آپ نے اپنے گھر میں لازمی لا کر رکھنی ہے، لازمی لا کر رکھنی ہے کہ اگر ہاسپٹل جانے کی نوبت نہیں آ رہی ہے، کسی وجہ سے ہاسپٹل میں کیسز بہت زیادہ ہیں یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، آپ میڈیکیشن نہیں کر پاتے، تو اپنے اس بھائی پہ اپنے اس بھائی پہ اعتبار کر کے اور اللہ پہ توکل کر کے یہ دوائی کھائیے گا، انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی. سب سے پہلا کیمیکل ہے آپ کا ہائیڈروکسی کلوروکین. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پہلا کیمیکل ہے، ہائیڈروکسی کلوروکین، یہ آپ کا پہلا کیمیکل ہے. اس کے ساتھ آپ نے کمبینیشن میں لینا ہے ایزیتھرومائسین. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ نے کمبینیشن میں لینا ہے ایزیتھرومائسین. یہ دونوں کمبائن کر کے 3 days تک جو بھی کرونا وائرس کا پیشنٹ ہوگا کھاتا رہے گا، وہ گھر کے اندر ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. میں اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور جو اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے اسے تحقیق کر کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، آپ گھر میں ہی ریکور کر جاؤ گے تیسرے چوتھے دن وداؤٹ یور اینی سارٹ آف ڈیمیج آف یور لنگس. کیونکہ اگر اس میڈیسن کو انٹیک کرنے میں، کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے، میڈیسن ہے یا اینٹی ڈوٹ ہے، اس کی ڈیلے میں سب سے زیادہ نقصان کیا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہو جاؤ گے ود ہائی چانسز آف پرماننٹ لنگس ڈیمیج. ٹھیک ہو جاؤ گے، نو ڈاؤٹ. ٹھیک نہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوگے. لیکن اگر میڈیکیشن میں دیر ہو گئی تو دیر آر ویری ہائی چانسز آف پرماننٹ لنگس ڈیمیج. یہ بات اپنے دھیان میں رکھیے گا، یہ بات تھوڑی سی خطرناک ہے. پہلے تو انشاءاللہ الحمدللہ ہمارا پورا ایمان ہے
کہ ہم نماز پڑھیں، وضو کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں اور ذکر اذکار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو پہلے اللہ ہم کو شفا انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اور اگر پھر بھی ہماری ڈیتھ لکھی گئی ہے، مرنا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے گا، سبحان اللہ۔ تو یہ جو میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، اس کے اوپر دھیان دیں، میڈیا کو چھوڑ دیں، کیونکہ میں آپ کا بیٹا، بھائی اور باپ یا کوئی بھی جگہ پر آپ مجھے کنسیڈر کر لیں تو میں ہوں، میں آپ کو حق بتاؤں گا، وہ میڈیا آپ کو حق نہیں بتائے گا۔ وہ میڈیا آپ کو اپنا مال بیچے گا اور وہ بتائے گا جو اس میڈیا، دجالی میڈیا کو بتایا جا رہا ہے آپ کو بتانے کے لیے۔ تو بالکل بھی نہ گھبرائیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں۔ یو کین فائٹ بیک دس وائرس، یو آر فائٹنگ۔ آپ جنوری سے اس وائرس سے فائٹ کر رہے ہو، تو ابھی تک آپ کے اوپر جو ہے اثرات سامنے نہیں آئے ہیں، آپ بہت ٹائم پہلے سے انفیکٹڈ ہو، آپ اس وائرس سے فائٹ بھی کر رہے ہو، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا، آپ کو لگ رہا ہے ہاں ہم بچے ہوئے ہیں۔ بچے ہوئے ہو اس لیے کہ آپ کی الحمدللہ اللہ نے باڈی کا امیونٹی سسٹم ایسا رکھا ہے کہ آپ لڑ رہے ہو اس وائرس سے۔ تو اپنی امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کریں، نہ کہ ماسک اور ہینڈ گلوز اور سینیٹائزر کے پیچھے دوڑیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا بھائیوں، مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے ایک میسج ہے، التجا ہے آپ لوگوں سے کہ یہ آگے پہنچائیں سب تک کہ ان کو فائدہ ہو، وہ سنیں، اور اب یہ میڈیا کی بکواس پہ دھیان دینے سے زیادہ وہ جائیں اور ایسی خوراک پرچیز کریں جن سے ان کا امیونٹی سسٹم بوسٹ ہو۔ اپنے دماغ کو ریلیکس رکھیں، ایک سائنسی تحقیق کے حساب سے جتنا آپ کا مائنڈ ریلیکس رہے گا، آپ کا امیونٹی سسٹم اتنا بوسٹ کرے گا۔ جتنا آپ ڈپریشن یا انزائٹی میں جاؤ گے، اتنا آپ کی باڈی کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ہوگا۔ کسی نے اسرائیل میں کسی وہ جوڈس ریبائے سے 50-60 سال پہلے انٹرویو میں کسی جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ تو بتا رہے ہیں کہ ہم تو گریٹر اسرائیل بنائیں گے اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، آپ لوگوں کے اگر یہ پلان ناکام رہ گئے تو کیا کریں گے؟ تو اس رابائے نے بولا کہ وی آر گوئنگ ٹو ویک این اینشینٹ وائرس۔ ذرا اس جملے پہ دھیان دیں، وی آر گوئنگ ٹو ویک این اینشینٹ وائرس۔ تو انشاءاللہ بس اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ سارے ڈرامے بازی جو ہو رہی ہے، یہ بیت اللہ کا طواف بند کرنے کے لیے ہو رہی ہے، مکہ مدینہ کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے ہو رہی ہے، میسز ڈیتھ پلان ہے، ڈی پاپولائزیشن کے لیے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ، اور تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، انہوں نے ڈیمالش کرنا ہے مسجد اقصیٰ کو، تو یہ سارے اس کے لیے حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ مارک مائی ورڈز، ان دا فیوچر آپ دیکھو گے یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ جو پریڈکشنز علماء اسلامک اسکالرس نے دی ہوئی ہیں 8-10 سال پہلے، جن میں مائی فیوریٹ ڈاکٹر اسرار احمد، میں اللہ بلیس ہز سول، انہوں نے ہمیں بہت کلیئرلی وارن کیا تھا کہ یہ وقت آئے گا اور یہ سب کچھ ہوگا، اور دیکھیں وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان پہ کوئی وحی ہوتی تھی یا انہیں کوئی وہ بہت بڑے کوئی پیر بابے تھے کہ جن کو ایسا کچھ بتایا گیا، نہیں، ان کو اللہ نے علم سے نوازا، انہوں نے اس علم کے ذریعے سوچا، اپنے فہم، اپنے دماغ کو لڑائے، اور ان سے انہوں نے جو اندازے بتائے وہ اندازیات سارے سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ میں اس لیے اس چیز کو کنفرم کرتا ہوں کیونکہ میں دن رات ان چیزوں کی ریسرچ میں رہتا ہوں۔ آپ بھی جائیں، میں نے جتنی چیزیں بتائی ہیں آپ ریسرچ کریں، اپنا اسے خیال کریں، ریسرچ کرتے ہوئے کبھی بھی ایک بندے کی بات پہ نہ جائیں، وہ بات جو کر رہا ہے اس پہ 10-15 شہادتیں اکٹھی کریں، دیکھیں اور بندوں کی بات کو سنیں، اور بندوں کی بات کو، پھر ریسرچ پہ جائیں، ڈیپ ڈاؤن اس کے اندر جائیں۔ تو سارا کچھ جو ہے یہ ڈی پاپولائزیشن ایجنڈا 21 کے پلان کے تحت ہو رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کریں اور اللہ پہ توکل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔